ہے جو خود نہیں جانے گا وہ مریدوں کو کیا بتائے گا. اس لیے عالم ہونا ضروری ہے. ہمارے ان بزرگوں نے پڑھا لکھا. جب زند پیدا ہوئے ایران میں, قبر ہے ان کی اجمیر معلیٰ میں, 97 سال کی عمر تک اجمیر میں رہے. نہ زمین خریدی نہ مکان بنایا, وطن سے بے وطن ہوئے اللہ کی خاطر. 25 سال 30 سال بستر دھویا اللہ کی خاطر. انہوں نے 97 سال کی عمر تک گالی سن کر اسلام کی تبلیغ کی, رات بھر سویا اللہ کی خاطر. حضور محبوب الہی کے والدین رہنے والے ملک شام کے تھے. وہاں سے چل کے بدایوں آئے, بدایوں چھوڑ کر دلی گئے. اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد رہنے والے افغانستان کے قبیلے پرہیز کے پٹھان تھے. اس کو چھوڑ کے لاہور آئے, لاہور چھوڑ کر روہیل کھنڈ آئے. بریلی میں ان کا مزار ہے. حضور مخدوم بہاری ان کے والدین رہنے والے تھے ملک شام کے آبا و اجداد. اب شام چھوڑ کے ہندوستان آئے. علاؤ الحق پنڈوی وہ رہنے والے تھے سندھ لاہور علاقے کے, اس کو چھوڑ کے بنگال چلے گئے. قطب الدین بختیار کاکی وہ رہنے والے تھے اوش علاقے کے, سمرقند و بخارا علاقے کے. ان کی قبر دلی میں موجود ہے. پتا چلا کتنے اولیاء صالحین ہیں ان کو وطن سے بے وطن ہوئے اللہ کے لیے, رات کی نیند قربان کی اللہ کے لیے, اپنا گھر نہیں بنایا اللہ کے لیے, رات بھر سجدہ اور دن بھر تبلیغ اسلام. تو جو اپنا جیون اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیتا ہے, نہ بچوں کی فکر, نہ گھر کی فکر, نہ گاڑی کی فکر, امت محمدیہ کی فکر ہے, اپنا جنت جانے کی فکر ہے, دوسروں کو جنت لے جانے کی فکر ہے, اللہ کے دین کی تبلیغ کی فکر ہے. جو اللہ کے لیے جیے گا, جو اللہ کے لیے مرے گا, اللہ کے لیے وطن چھوڑے گا, یہ انعام ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے, ان کی قبر پہ قیامت تک میلہ لگے گا, کروڑوں کی حاضری ہوگی, وہاں جانور نہیں چرے گا, وہاں گلاب چڑھایا جائے گا, چادریں چڑھائی جائیں گی. بادشاہوں کی قبر پہ جانور ہے, اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ گلاب ہے, تاکہ فرق پیدا ہو جائے. جو صرف اپنے لیے جیتا ہے اپنے اس کو بھول جاتے ہیں, اور جو رب کے لیے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس اولاد نہ رہے پر کروڑوں دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے, اس کی زبان پہ چرچا ڈال دیتا ہے. اسی کا نام ہے عرس, کہ ہمارے آبا و اجداد نہ تھے اللہ کے ولی, مگر آج کروڑوں دل میں محبت ہے, کروڑوں لوگ اجمیر جا رہے تاکہ دنیا جان لے جو رب کی خاطر جیتا ہے, رب کروڑوں زبان پہ اس کا چرچا جاری فرما دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. جو اپنا جیون اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے, اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیتا ہے, اللہ اسے عزت دیتا ہے, اللہ اسے شہرت دیتا ہے. یہ عرس اسی عزت کی ایک صورت کا نام ہے, تاکہ کروڑوں لوگ ان کے مزار پہ حاضری دے کر ان کی زندگی سے نور حاصل کریں. یہ دیکھیں کہ جن کی 40 سال کی زندگی میں ایک نماز قضا نہ ہوئی تو ہم ان کی قبر پہ جا کے دھاگا نہیں باندھا ہے, وہاں زنجیر نہیں باندھے. تو ہندوؤں سے ہم نے سیکھا ہے, ہندو لوگ تالا باندھتا ہے مندر میں, وہ دھاگا باندھتا ہے درخت میں, پیڑ میں دیکھ لوں گے راستہ کے کنارے درخت ہے, پورا درخت دھاگے سے بندھا ہوا. اس سارا ہندوؤں کا طریقہ ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ نہیں سکھلایا ہے. جاہلوں نے اسی ہندوؤں کا طریقہ لے کے اجمیر معلیٰ میں دھاگا باندھنا شروع کیا ہے. ان جاہلوں نے اسی ہندوؤں کا طریقہ لے کر کے وہ تالا باندھنا شروع کیا ہے. منت کا تالا ہے, منت کا دھاگا ہے. اعلیٰ حضرت کا خبردار مزار سے 4 ہاتھ دوری پہ رہنا اور پائنتی میں کھڑا رہنا, سلام کرنا, السلام علیکم یا سیدی, قرآن جو یاد ہے پڑھ کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچانا, اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے اللہ سے دعا کرنا. قبر کو ہاتھ مت لگانا, یہ گندی زبان سے مت چھونا. کہاں پاک لوگ, کہاں پاک قبر, کہاں دن میں 50 بار جھوٹ بولنے والا. یہ گندا منہ کی قبر پہ مت لگانا, وہ پاک لوگ ہیں. یہ گندا ہاتھ مت لگانا, وہ پاک لوگ ہیں, ان کی پاک قبریں ہیں. تم 4 ہاتھ دوری پہ رہ, وہیں سے سلام کر, وہیں سے فاتحہ پڑھ, ان کی تربت انور سے تم وسیلہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ, اللہ دعا قبول کرے گا. الٹے پاؤں پلٹ جا, یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. جو اس صدی کے مجدد شیخ الاسلام ہے اس نے یہ سکھایا ہے, اور ہم لوگوں نے دھاگا تالا باندھنا شروع کیا, وہاں سجدہ شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت قبر کے سجدے کو حرام لکھا, قبر کے طواف کو حرام لکھا, سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا. آج اگر اہل سنت و جماعت آج اگر ہندوستان میں خرافات سے پاک ہے تو اس دور میں احسان اعلیٰ حضرت کا ہے, جنہوں نے بدعتوں کو اکھاڑ دیا ہے, سنتوں کا راج قائم کیا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹے تو وہی ہولی منائی جائے گی در آستانے پہ. یہاں ہندوستان ہے, ہولی منانا ہے. یہاں قرآن تو کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء,
मुआविया, यहूद और नसारा का अपना दोस्त मत बना। वला तरकनो इला लज़ीना ज़लमू, जालिमों की तरफ माइल मत हो जा, उनकी तरफ भूल मत जा, उसकी तरफ हिल मत जा, उसकी बात मत मान, मजबूती से ईमान के साथ कायम रह। इज्जत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत देने वाला अल्लाह है। तू अपने घर में मोमिन बन के रह, मस्जिद में मोमिन बन के रह, बाजार में मोमिन बन के रह। खबरदार कभी काफिरों से तालमेल मत रख। बिजनेस करना अलग बात है, दिल से मोहब्बत करना अलग बात है। उनको खुश करने के लिए ताली मत मुंडा, उनको खुश करने के लिए हुजूर की सुन्नतों को मत मसा कर। पक्का मोहम्मदी बन जा, वो तुम्हें मिटा नहीं पाएगा। तुमने नहीं देखा 1400 साल में कितने लोग आए मिटाने के, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम उखाड़ देंगे। ये लुच्चा लफंगा आज क्या उखाड़ेगा? 1400 साल के दरमियान बड़ी बड़ी आंधी आई, उन आंधियां चूर चूर हो गई, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ा। एक कलमा पढ़ने वाला था, मुखालफत बढ़ी, 1 लाख कलमा पढ़ने वाले हो गए। दुश्मनी बढ़ी, 50 लाख कलमा पढ़ने वाले हो गए। और दुश्मनी बढ़ी, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हो गए। अभी 25 साल से तुम यही सुन रहा, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। 50 साल मेरी उम्र हो रही 50+, मैं तो 40 साल से ही सुन रहा हूँ। हर मुखरिर बोलता है इस्लाम खतरे में है, सब बोलता है इस्लाम खतरे में है। क्या खतरे में है? ये आज 40 साल से मैं देख रहा हूँ, पहले तो मुसलमान हिंदुस्तान में 5 करोड़ थे और आज 40 करोड़ हो गए। दुनिया में पहले 100 करोड़ थे और अभी 200 करोड़ लोग हैं। मुखालफत बढ़ती जा रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पहले 1 कलमा पढ़ने वाला था, आज 200 करोड़ के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। या 200 करोड़ ये मोहम्मदी फौज। इस बात की दलील है कि तुम इस्लाम की परवाह मत कर, इस्लाम के बारे में मत सोच। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अल्लाह इज्जत देना जानता है, जलील करना जानता है। अल्लाह की सल्तनत है। वो इन लुच्चों लफंगों, जात, पेड़, झाड़, बंदर चुचंदर की पूजा करने वालों की क्या औकात है? इस्लाम हक है, वो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अल्लाह को मालूम है कब तक इनको छोड़ देना है, कब इनको पकड़ना है, कब इसको जलील और रुस्वा करना है। इस्लाम के बारे में छोड़, अपनी फिक्र कर। अगर तू कल मर गया तो कब्र में तेरा क्या होगा, हश्र में तेरा क्या होगा? हिंदुस्तान अपनी जगह रहेगा, मुसलमान अपनी जगह रहेगा, तू तो कब्र में जलेगा। इसलिए अपनी मौत की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर, अपने गुनाहों से अपने आप को बचा। इस्लाम की फिक्र मत कर। इस्लाम का तो कानून यही है, दुश्मनी बढ़ती जाती है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। पहले 1 था और आज 200 करोड़ है। आज दुश्मनी फिर बढ़ी है। ऐसा लगता है यह 40 करोड़ जरूर चंद दिनों में 60 करोड़ की तादाद में बदलने वाला है। फिर क्या होगा? हिंदुस्तान भी हमारा, अमेरिका भी हमारा होने वाला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक